مطلقاً یہ بات کہی گئی ہے کہ مولویوں کو تو کفر کا فتویٰ دینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں، معاذ اللہ۔ خود یہ جملہ انتہائی سخت ہے، اس میں علماء دین کی توہین کا پہلو واضح ہے، بلکہ علماء دین کی توہین ہی مقصود ہو تو کھلا کفر ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، تین شخصوں کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق، کھلا منافق۔ ایک وہ یہ سے اسلام میں بڑھاپا آیا، دوسرا علم والا، تیسرا عادل بادشاہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 649 پر علماء دین کی توہین کرنے سے متعلق فرماتے ہیں، سخت حرام، سخت گناہ، اشد کبیرہ۔ عالم دین سنی صحیح العقیدہ کے لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور حق بات بتائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ اس کی تحقیر، توہین معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی توہین ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی موجب لعنت الہی و عذاب علیم ہے۔ تو اسلامی بھائیو، شیطان لوگوں کے دلوں سے علماء دین کی وقت نکالنا چاہتا ہے، تاکہ علماء کرام جب کسی بات کو اللہ رب العزت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی معصیت قرار دے تو لوگ ان کی نصیحت پر کان نہ دھریں، یہ بے دھڑک شیطانی کاموں میں لگے رہیں۔ واقعی بڑا نازک معاملہ ہے۔ بدقسمتی سے آج ایمان کی سلامتی کی سوچ میں کمی اور زبان کی بے احتیاطیوں میں زیادتی ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گستاخی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور ضروریات دین کے انکار پر مشتمل طرح طرح کے کفریات روزمرہ کی گفتگو میں بولے جاتے ہیں۔ اور جب علماء دین و مفتیان شرع متن کسی قول پر کوئی حکم شرعی بیان کریں تو معاذ اللہ کہا جاتا ہے جناب ان کو جب دیکھو حکم لگانا ہی آتا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح ہر ملک، ہر ریاست کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جس کا مقصد جرائم کی روک تھام ہے، یہی وجہ ہے کہ قانون شکنی ایک جرم شمار کیا جاتا ہے اور خلاف ورزی کرنے والے پر سزا کا تعین ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قانون کے رکھوالے کسی ذمہ دار پر اعتراض کرتے ہوئے کہے کہ یہ تو جب دیکھو سزا سناتا رہتا ہے، تو یقیناً ایسے شخص کو لوگ بے وقوف کہیں گے، اور یہ اس سے یہی کہیں گے کہ اس کو برا مت کہو بلکہ جرائم کے خلاف آواز اٹھاؤ، کیونکہ سزا سنانے میں اس ذمہ دار کا کوئی قصور نہیں۔ جرائم ہوتے ہیں تو فیصلے سنائے جاتے ہیں، اگر جرائم ہی ختم ہو جائیں تو سزا کے فیصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے کچھ اصول و قوانین مقرر فرمائے ہیں، اور اس کے بھی کچھ محافظ و ذمہ دار ہیں جو کہ خلاف ورزی کرنے والوں پر حکم شرع صادر فرماتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر حکم لگانا بند ہو جائے تو وہ شریعت کے خلاف ورزی سے باز آ جائے، نہ کہ علماء کو برا بلا کہے اور اپنی آخرت کو خراب کرے۔ علماء اسلام کا کام تو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب شہنشاہ انبیاء کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو درست طریقے پر عام فرمانا ہے۔ علماء دین تو شریعت کے قوانین کے محافظ ہیں۔ علماء کرام تو دین اسلام کے احکام کے مطابق ہی کسی چیز کو حلال یا حرام، کفر یا اسلام قرار دینے کے پابند ہیں، اپنی طرف سے ہرگز کچھ نہیں کہتے۔ یہی ان کا منصب ہے۔ یقیناً علماء دین ہی کی برکتوں، کوششوں، علمی کاوشوں اور مسائل تبلیغ سے گلزار اسلام کی بہاریں، علماء حق ہی کی بدولت گلشن اسلام ہرا بھرا لہلہا رہا ہے۔ اگر علماء ہی معدوم یعنی ختم ہو جائیں تو کفار کو اسلام کی دعوت کون دے گا؟ کفار کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات کیسے دیے جائیں گے؟ اور اسلامی تعلیمات، اسلام کی تعلیم دینے کی ترکیب کیسے بنے گی؟ انہیں قرآن و حدیث کے رموز یعنی بھیدوں سے کون آشنا یعنی واقف کرے گا؟ مطلب اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر مسلمان کو لرزاں و ترساں رہنا چاہیے۔
نہ جانے کون سی معصیت یعنی نافرمانی اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو ابھار دے اور ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ بس ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کے آگے عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہیں، زبان کو قابو میں رکھیے کہ زیادہ بولتے رہنے سے بھی بعض اوقات منہ سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا۔ ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا ضروری ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، علماء کرام فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو تو مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان کی فکر نصیب فرمائے اور علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب نا کچھ علماء کی خدمت میں میرے مرشد کریم کچھ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں نا، یہ مدنی پھول ہمارے لیے بھی ہیں، کیونکہ ہم بھی دین متن کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، سٹیج پر ہوتے ہیں، تو یہ مدنی پھول ہمارے لیے بھی ہیں اور علماء کے لیے بھی۔ آئیے سونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علماء کے حق میں عوام کو جو مدنی پھول عطا فرمایا، اور اس زمانے میں چند باتیں آپ نے ملاحظہ کی۔ مزید اسی فتوے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عوام کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کے حق میں علماء کے لیے بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائے۔ تو آئیے ان مدنی پھولوں سے نا ہم بھی مدنی پھول چنتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں علماء کو چاہیے کہ اگرچہ خود نیت صحیحہ رکھتے ہوں، عوام کے سامنے ایسے افعال جن سے ان کا خیال پریشان ہو نہ کریں، کہ اس سے نا دو فتنے ہیں، جو معتقد نہیں ان کا معروض ہونا، غیبت کی بلا میں پڑنا، علم کے فیض سے محروم رہنا، اور جو معتقد ہیں ان کا اس کے افعال کو دستاویز بنا کر بے علم میں نیت خود مرتکب ہونا، علم فرقہ سے ملامتیہ سے نہیں کہ عوام کو نفرت دلانے میں ان کا فائدہ ہو، بلکہ مسند ہدایت پر ہے، عوام کو اپنی طرف راغب دلانے میں ان کا نفع ہے۔ یہ ایک مشکل عبارت تھی، تو اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں علماء بعض اوقات نا کچھ کام کرے، تو جیسے مسجد کی مثال ہے، مسجد میں تکیہ رکھ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ عوام بجائے اس کے کہ وہ اعتراض کرے، ان سے پوچھے، اور 10 اعتراض کرنے والے ہیں تو ایک کو تو چلیں وہ سمجھ آ جائے گی، کہیں نہ کہیں سے ملے گا، پڑھے گا، پتہ چل جائے گا، لیکن 9 نہ پھر بھی وہ شکار رہیں گے۔ علماء کو تو مطلب اگر اس طرح کا کام ہو نا تو یہ بتا دینا چاہیے، مطلب جیسے وہ پانی پی رہے ہوں رمضان شریف میں، اگر وہ بیمار ہیں تو مطلب ان کو نا اس طرح کا بتا دینا چاہیے۔ یہ ویسے میں آپ کو یہ مثال دے دی، ایسے جو علماء ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ کوئی بھی وہ اس طرح کا مسئلہ کوئی بات کرے نا تو وہ اپنی نیت کے بارے میں بھی اظہار فرما دیں۔ حدیث میں ہے اللہ عز و جل پر ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل مندی لوگوں کے ساتھ محبت کرنا ہے، تو آپ اس بات کو بھی بخوبی دیکھ لیجئے۔ دوسری حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ اتفاقاً ایسے افعال کی حاجت ہو تو اعلان کے ساتھ اپنی نیت اور مسئلہ شریعت عوام کو بتا دیجئے، واللہ تعالیٰ اعلمہ۔ مطلب اس ٹائم پہ دیکھا آپ نے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عوام کی کس قدر خیر خواہی فرمائی کہ عالم کو عوام کے سامنے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے منع فرما دیا جسے دیکھ کر جو لوگ عقیدت مند نہیں وہ بدگمانی، تجسس اور غیبت وغیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام میں پڑ جائیں، اور جو عقیدت مند ہیں وہ بسبب عقیدت اس کام میں عالم کی پیروی کریں، لیکن چونکہ وہ عالم کی نیت سے واقف نہیں لہٰذا ان کی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اس طرح ایک مسلمان کو متوقع گناہوں سے بچانے کے لیے علماء کو ان کے سامنے احتیاط کرنے کی نصیحت فرمائی، جس میں یقیناً عوام کی زبردست خیر خواہی ہے۔ الحمدللہ تعالی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان باتوں کا بہت لحاظ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حسب موقع نہ صرف اپنے مریدوں
کو مختلف کاموں کی نیتیں سکھاتے اور کرواتے رہتے ہیں، بلکہ بارہا خود کسی کام کو کرنے سے پہلے بھی ان میں اپنی نیت کا اظہار فرما دیتے ہیں تاکہ انہیں اچھی نیتوں کی معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں پیدا ہونے والے ممکنہ وسوسوں سے بھی بچایا جا سکے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ امیر اہل سنت برکاتہ اللہ علیہ نا چند اسلامی بھائیوں کے ساتھ جلوہ گر تھے، اور اسی اسنا میں آپ نے اپنے پاس پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی، تو پانی سے گلاس بوتل سے گلاس میں پانی لیا اور کھڑے ہو گئے۔ چونکہ دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے، تو لہٰذا ممکنہ وسوسے کے پیش نظر امیر اہل سنت نے پانی پینے سے پہلے حاضرین سے فرمایا، یہ زمزم شریف ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہوں، پھر پانی نوش فرمایا۔ ظاہر ہے امیر اہل سنت کا یہ طرز عمل کہ وہ عوام کو وسوسوں سے بچاتے ہیں کہ ہر عالم پیر یا اس شخص کے جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں منصب کا تقاضا ہے، مگر لوگوں پر بھی لازم ہے کہ ایسی ہستیوں کے معاملے میں وسوسوں سے یا بدگمانیوں میں نہ پڑیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید کو اپنے پیر کے بارے میں حسن ظن کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرع ہو بلکہ معاذ اللہ کبیرہ معلوم ہو، اس پر بھی نہ اعتراض کرے، نہ دل میں بدگمانی کی جگہ دے، بلکہ یقین جانے کہ میری سمجھ میں غلطی ہے۔ محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر کرم فرمائے، ہمارے دل میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور علماء مشائخ اہل سنت کی محبت داخل فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔